السلام علیکم فرینڈز، سٹوری فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، حال میں یہ خبر آئی جس نے بھارت کے اندر دلی سے لے کر ممبئی تک کھلبلی مچا دی، اور وہ خبر یہ تھی کہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ لڑکی نے بھارت کی ایئر فورس کے ایک آفیسر رنجیت کو ہنی ٹریپ میں بری طرح پھنسایا اور بھارت کے اہم ترین اور خفیہ راز اگلوا لیے۔ یہ خبر جب باہر نکلی تو بھارت کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا اور ہر جگہ بھارت کی بدنامی ہوئی۔ بھارتی میڈیا نے سارا الزام آئی ایس آئی پہ لگایا۔ بھارتی نیوز چینلز کے مطابق آئی ایس آئی کی اس لڑکی نے رنجیت سے واٹس ایپ کے ذریعے بھارت کے تمام حساس پلانز اور خفیہ راز نکلوا لیے۔ اس فیمیل ایجنٹ نے اس آفیسر کے اوپر ایسا جال پھینکا کہ رنجیت نے سب راز اس لڑکی کے حوالے کر دیے۔ یہ وہ تفصیل تھی جو بھارتی میڈیا نے اپنے چینلز کے ذریعے عوام تک پہنچائی۔ اب بات کرتے ہیں اصل کہانی کی کہ ایکچوئل میں سارا ماجرا کیا تھا، لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ بھارت کے آرمی آفیسرز بھارت کی ایئر فورس ہر وقت بکنے کو تیار کیوں رہتے ہیں؟ بھارت کا میڈیا چیخ چیخ کر اپنی فورسز کی ناکامیوں کا قصہ سناتا ہے۔ اس کے برعکس آپ کبھی بھی پاک فورسز کی آفیسرز کی ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ پاکستان کی فورسز اسلام کی خاطر جیتے ہیں، اسلام کی خاطر مرتے ہیں، تو بکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف بھارت کا یہ حال ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ہنی ٹریپ کا کوئی قصہ سامنے آ جاتا ہے۔ اپنے ملک کی مرتے دم تک حفاظت کرنے والے آفیسرز اپنی ہوس اور چند پیسوں کے لیے غدار تک بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، چند پیسوں کی خاطر۔ آئی ایس آئی کی اس جاسوس لڑکی نے اس آفیسر کو ہنی ٹریپ میں پھنسانے کے بعد پیسوں کی لالچ بھی دی اور انفارمیشن نکلوانے کے بعد پیسے بھی ٹرانسفر کروائے۔ اس فیمیل ایجنٹ اور رنجیت کی سب سے پہلے فیس بک پر دوستی ہوئی، اس کے بعد واٹس ایپ نمبر کا تبادلہ ہوا اور پھر اسکائپ پر ویڈیو چیٹ کی شروعات ہوئی۔ رنجیت نے بھارتی ایئر فورس کی ڈپلائمنٹ، ان کی ایکسرسائزز اور انڈین ایئر فورس کی تمام موومنٹ کی خبر اس لڑکی تک پہنچائی۔ اس آفیسر نے بیلگرام، چنئی اور دلی سے کئی بار انڈین ایئر کرافٹس کی موومنٹ اور ان کی تعیناتی کی خفیہ رپورٹس اس لڑکی کو دیں۔ انڈین فورسز کے سولجرز چند پیسوں اور ہوس کی خاطر بکنے کو تیار رہتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بھارتی آرمی اپنی ہی عورتوں کا ریپ کرتے پکڑی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فیس بک پر بیٹھ کر ایک لڑکی بھارتی آفیسر کو پیار کے جال میں پھنسا لیتی ہے اور بآسانی سارے راز اگلوا لیتی ہے، اور یہ آفیسر خوشی خوشی ہر ملکی راز اس لڑکی کو بتانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انڈین آفیسر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ پورے 3 سال تک انڈین ایئر فورس کی انفارمیشن اس لڑکی کے ذریعے آئی ایس آئی تک پہنچاتا رہا، اور پھر بھارت اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آئی ایس آئی کس حد تک ویل ٹرینڈ ہے کہ فیس بک کے ذریعے دشمن ملک کے آفیسر سے سارا ڈیٹا اڑا لیا، اور دشمن جانتا بھی ہو کہ جس کو وہ ڈیٹا فراہم کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی لڑکی ہے۔ اس وقت آئی ایس آئی بھارتی ایجنسی را، اسرائیلی ایجنسی موساد، برٹش MI6، امریکی CIA، بلیک واٹر، داعش اور پاکستان کے اندر موجود ہر اس شخص سے لڑ رہی ہے جو اس دھرتی پر میلی نگاہ رکھتا ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا میں سب سے طاقتور ملک مانا جاتا ہے، اسی لیے اہل یورپ پاکستان کو برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن آئی ایس آئی اکیلی اس دنیا کی طاقتور ترین 9 ایجنسی سے لڑ رہی ہے اور ان کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ تو پھر ایسی ایجنسی کو سلام کرنا چاہیے جس کے جانباز دن رات، گرمی ہو یا سردی، بھوکے ہو یا پیاسے، کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے وطن کی خاطر شہروں، گاؤں، جنگلوں، ریگستانوں اور سمندروں میں بے یارو مددگار بھی جانے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا، اور اس ملک کی حفاظت کرنے والے اسلام جیسے مذہب سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو پھر CIA ہو، را ہو، موساد ہو یا دنیا کی کوئی اور ایجنسی، جب تک آئی ایس آئی کے جانباز اپنے سروں پر کفن باندھے اپنے ملک اور اس میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت کے لیے آگے کھڑے ہیں، پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ Once a legend said, Do your duty, but have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan. 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 دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔